जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मलिक अंसब और आज निज़ाम टीवी के स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी तशरीफ़ लेके आई हैं उनका मैं आपको तारुफ कराता चलता हूँ। नाज़रीन, आज तशरीफ़ लाए हैं इंजीनियर ताहिर गौरी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है विनिस हाउसिंग स्कीम के और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से नवाजा। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन भी ये पूछना चाहते हैं कि ताहिर गौरी साहब, आपके नाम के साथ गौरी लगता है तो इसकी एक बड़ी तारीखी अहमियत है, तो ज़रा नाजरीन को भी आगाह कीजिए कि आखिर ये गौरी आपके साथ क्यों लगता है, तारीखी तौर पे आपका जो ख़ानदान है वो किससे जा मिलता है। ज़रा सबसे पहले ये ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं निज़ाम टीवी की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे कॉल किया और आज मैं उनको इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। तो जैसे मलिक साहब आपने क्वेश्चन किया है कि गौरी लगता है, ताहिर गौरी, तो मैं बताता चलूँ कि शहाबुद्दीन गौरी से हमारा लिंक है। शहाबुद्दीन गौरी से हमारा लिंक है। मेरे वालिद साहब का नाम डॉक्टर इस्लामुद्दीन गौरी था, दादाजी का अलाउद्दीन गौरी है, इस वजह से हमारे नाम के साथ गौरी लगता है। अच्छा जी सर, हाल ही में जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उस इलेक्शन में एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तो ताहिर गौरी साहब, हमने तो आपको भी देखा है, आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर होने की हैसियत से आप शाना बशाना रहे अपनी पार्टी के साथ और अपनी पार्टी को फतह आपने दिलाई। तो ज़रा ये इस हवाले से बताइए कि क्योंकि इलेक्शन तो बड़ा टफ था, बड़ी बातें हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो अपसेट कर जाए, पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन फतह कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुरेज मलिक साहब की रहलत के बाद ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ही रहा। तो आपकी अपनी जो काविशें हैं यकीनन नाजरीन वो भी सुनना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो फतह आपने एक बड़ी अच्छी हासिल की, उस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिए। हाँ जी मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का जो है शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 133 से जो तमाम वोटर्स थे और उन्होंने जो टर्न दिया वो बहुत ज़बरदस्त था, और उन्होंने सब ने जो है ना उसमें पार्टिसिपेट किया, वोट दिए और कामयाब कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब अच्छा इलेक्शन था और बहुत टफ इलेक्शन था। और मलिक साहब यू नो कि आपको पता है कि पीपल पार्टी हमारे अगेंस्ट पीपल पार्टी अलोन नहीं थी, उन्होंने इल्हाक किया था दूसरी पार्टीज़ के साथ। उन्होंने लब्बैक के साथ भी किया, उन्होंने जमात अल दावा के साथ भी मिले, फिर वो जो अपने ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जमात है उनके साथ भी उन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करके कि सिर्फ हमने नवाज़ लीग को जो है मतलब हराने के लिए वो एक प्लेटफार्म पे सब इकट्ठे हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर भी जो है नवाज़ लीग को कामयाबी अता की। सर, आप भी किस तरह देखते हैं महंगाई की जो बिगड़ती सूरत हाल है, इसने गरीब आदमी का जो जीना है वो दोभर कर दिया है, गरीब बड़ा परेशान है। और अगली हुकूमत, आप चूँकि 4 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे करने को है, 5वां साल मुकम्मल हो जाएगा। कुछ लोग पेशन गोइयाँ करते हैं कि अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। आप बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं, एक मांझे हुए आप सियासतदान भी हैं, आपने देखा है तमाम नज़रियात को, आपका अपना नज़रिया क्या कहता है सर जी कि ये जो अगले इलेक्शन होंगे वो उनको आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, उनकी स्ट्रेंथ है, आप उनको किस तरह देखते हैं, ये ज़रा बता दें। जी मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और महंगाई के बारे में आपने ये जो क्वेश्चन किया है, तो महंगाई के बारे में ये है कि मेरे पास तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट कि मैं किन अल्फाजों से ये जो अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में, कि हर इंसान जो है इतना परेशान है, वो चाहे लोअर तबके का है, डॉक्टर है, या उससे अपर लेवल का है, लेकिन वो यू कांट इमेजिन कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और वो जब भी आप कभी किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यार, वो आगे से आपको जवाब देता है कि यार बस बहुत ही हालात जौन से है ना, सिचुएशन ये हो गई है महंगाई की कि आज एक चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं, वो कहता है कि ये 100 रुपये की है, कल आप उसी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो कहता है जी कि ये आज तो 135 रुपये की हो गई है। ठीक है, तो लोगों का जीना दोभर हो गया है। और ये जो पीटीआई की हुकूमत है, 3 साल हो गए हैं, बल्कि 3 साल से भी अबव होने को आ रहे हैं। तो 3 साल में मुझे बताएं कि क्या तब्दीली आई है, कोई बताएं कि मतलब क्या तब्दीली का एक नारा था, तब्दीली लेके आनी थी ना, तो ये तब्दीली लेके आए हैं कि लोगों का सांस लेना भी दोभर हो गया है। लोग इतने परेशान हैं, लोग जो हैं वो मतलब है एक टाइम की रोटी के लिए जो उनसे वो परेशान है।
ٹھیک ہے. تو سچویشن بہت ہی مطلب اتنی کرٹیسائز ہو گئی ہے, اتنی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالکل گوری صاحب, اب جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مارچ میں ایک لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. تو مارچ میں جو لانگ مارچ ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ مولانا صاحب نے لانگ مارچ کیا, کئی مرتبہ تو ڈیٹ اناؤنس کی, لیکن وہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ کن ثابت نہیں ہوئی. تو اب جو لانگ مارچ آ رہی ہے سر, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگی, اگر میاں نواز شریف صاحب جو کہ بہت ایک بڑے سیاستدان ہیں اور 3 بار پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں, تو ان کے تجربے کے ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ خود آئیں یہاں پہ اور اس کو لیڈ کریں تو یہ بہتر طور پہ فائدہ مند ہوگی؟ اگر وہ نہیں آتے تو یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, اس کا کیا آخر یہ فیصلہ کن ہوگا یا کیا ہوگا, یہ ذرا بتائیں سر. جی ملک صاحب, یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے, تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ جو ہے نا فیصلہ کن ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور باقی آپ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے یہاں پہ آنا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں وہ ہمارے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں ہوں یہاں ہوں, وہ کوئی ایسا مطلب وہ نہیں ہے, ہمیں وہ وہاں بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ ان کی جو مطلب جو ہے وہ مطلب ویڈیو پہ بھی ان کے جو وہاں سے ہمیں میسیجز آتے ہیں اور وہ جو ایڈوائز کرتے ہیں, وہ ہماری نواز لیگ جو ہے ساری اس کو فالو اپ کر رہی ہے. تو اس سے ہمیں کوئی نہیں ہے, وہ چاہے یہاں ہوں چاہے وہاں ہوں چاہے کسی بھی کنٹری میں ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کے لیے ہر وقت ہر ٹائم ہر لمحے حاضر ہیں. وہ ایک کال کریں تو ہم ایک کال پہ ان کے لیے جیسے وہ کہیں وی آر ریڈی فار دیٹ. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ابھی لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک فیصلہ کن ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کو جو ان سا ہے نا مطلب بہت پازیٹیو لے کے چلیں گے. جی بالکل گوری صاحب, آپ تو ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ آپ بڑے متحرک رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. گوری صاحب, شائستہ پرویز ملک صاحبہ کا جو الیکشن تھا, آپ کا تعلق تو پی پی 168 سے ہے, مگر پھر بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو اس قدر لگاؤ ہے اپنی پارٹی سے کہ لگ یہی رہا تھا کہ آپ کا تعلق اسی حلقے سے ہے. آپ کی جو ورد تھی, آپ کی جو کاوشیں تھیں, ان کو دیکھ کر محسوس یہی ہو رہا تھا شاید آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. تو پورے دن آپ جو علی پرویز ملک صاحب, ان کے جو صاحبزادے ہیں پرویز ملک صاحب کے, ان کے ساتھ, اور آپ ووٹنگ لسٹوں کو بھی دیکھتے رہے, نتائج کو بھی دیکھتے رہے. تو ذرا یہ مجھے بات بتا دیں, اپنی محبت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے, اس کا ذرا اپنا اظہار کریں, یہ کیا کہیں گے اس والے سے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب, ایسا ہے کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہماری اتنی ایفیلیشن ہے, اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے کہ وہ کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی الیکشن ہوگا, لیکن ہماری دعائیں, ہماری ایفرٹس, ہمیں وہاں پہ جا کے بھی وہاں پہ جو نا وہاں کے لیے مطلب کرنا پڑا, محنت کرنی پڑی یا جو بھی وٹ ایور, ٹھیک ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. دیکھیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا حلقہ ہے اور حلقے تک آپ محدود ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. حلقہ اب خانے وال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ابھی کمنگ جو ہیں ضمنی ہوں گے, تو ہم وہاں بھی جائیں گے, وہاں بھی ایفرٹس کریں گے, ہماری دعائیں بھی ہیں. تو ہے تو مسلم لیگ نواز کے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب اسی لیے 133 تھا, میرا پی پی 168 ہے, بٹ میری پوری ایفرٹس تھی وہاں کے, اور میرے جو دوست احباب تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے, اور ہم نے رات دن محنت کی ہے, اور اللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ جی. ملک کی سیاسی منظرنامے پہ تو گفتگو کی, میں ذرا تھوڑا سا آپ کا جو تعلق ہے ونس ہاؤسنگ اسکیم سے, آپ وائس پریزیڈنٹ ہے وہاں کے, آپ کی جو پارٹی ہے عوامی خدمت پارٹی, وہ 1 سال ہوا ہے اور بڑا اچھا ادھر ورک کر رہی ہے. تو آپ تو دیکھتے بھی آئے ہیں تمام معاملات کو اس اسکیم میں. تو پہلے جو اس سے آپ سے پہلے جو پارٹی تھی اس کی یہ خدمات تھیں, اور آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے کہیں گے, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی ملک صاحب, الحمدللہ یہ لاسٹ ایئر 3 جنوری کو جو ہے نا ہمارا مطلب الیکشن تھا, اور ہم نے الیکشن ون کیا الحمدللہ, اور لوگوں نے بہت اچھا مطلب انہوں نے رسپانس دیا. تو اور ہمیں الحمدللہ یہ کمنگ نیکسٹ منتھ جو ہے جنوری کو 3 جنوری کو جو ہے ہمیں پورا 1 سال ہو جائے گا. اور الحمدللہ 1 سال میں ہمارے جو وہاں کے ونس ہاؤسنگ اسکیم کے پریزیڈنٹ ہیں رانا گلفام مصطفیٰ صاحب, اور وہ ماشاءاللہ ہی از ویری نائس پرسن, اور وہ انہوں نے بہت ان کی کاوشیں ہیں, اور وہاں کے لیے جو ہے نا بہت ایفرٹس ہیں, اور ہماری پوری ٹیم الحمدللہ ملک صاحب وہ بہت مطلب جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا جوش و جذبے سے وہ کام مطلب کر رہی ہے. اور جو پہلی تھی قیادت وہ میں اب کیا کہوں مطلب اچھا نہیں لگتا,
وہ تو جو وینس ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ مطلب ظاہر ہے سب جانتی ہے کہ بھی کتنا کام کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ٹائم گزر گیا، اب ہم اس کو جو ہے نا کیوں مطلب وہ کریں، ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا کہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ مطلب وہاں کی وینس ہاؤسنگ اسکیم کے لیے جو بھی ہے وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ڈیلیور کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ریمیننگ ہمارا ٹائم ہے 2 سال کا، اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ رات دن جو ہے نا وہ محنت کریں گے اور ان کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی گوری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں اس میں تو زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندوں کی ہے، کیونکہ اس وقت جو الیکشن ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور عموماً جو لوگوں کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، فتح انہوں کی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا، کیونکہ دسمبر میں تو جو کرنل مبشر صاحب ہیں اور ان سے میں جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہیں ان کی میعاد ختم ہونے جا رہی ہے، تو حکومت کی جانب سے مارچ اپریل میں تقریباً ایک ڈیٹ آئی ہے کہ اس کے دوران جو ہے وہ الیکشن ہوں گے بلدیاتی۔ تو بلدیاتی الیکشنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ کی پی پی 168 ہے، آپ اس کی آپ مستحکم دیکھتے ہیں، مضبوطی کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عموماً میں نے آپ سے پہلے بھی بات بتائی کہ لوگوں کا عموماً نظریہ یہ ہے، لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے فتح اسی کی ہوتی ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ برسر اقتدار پارٹی تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ برسر اقتدار پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور وہ بازی لے جائے؟ یہاں سے کیا کہیں گے اس والے میں؟ جی ملک صاحب، آپ نے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں یہ جو کوشچن کیا ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ آپ نے صحیح کہا کہ جو حکومت برسر اقتدار آتی ہے اور عموماً جو ہے نا اسی کی جو ہے نا آگے بلدیاتی جو کارندے ہوتے ہیں تو وہ ٹیم ہوتی ہے، وہ آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے آپ آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نظام ٹی وی کے جو پوری ٹیم ہے وہ آئے ہمارے 168 پی پی حلقے میں آئے اور انڈیویجولی سب سے وہاں سے انٹرویو لیں، سب سے پوچھیں کہ ہم وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رانا گلفام صاحب ہیں، پوچھیں وہاں پہ کہ جی طاہر غوری صاحب ہیں، رانا گلفام صاحب ہیں، پروفیسر یاسین صاحب ہیں، اور جو پوری قیادت ہے یہ وہ کیسا مطلب یہاں پہ لوگوں کے ریلیف کے لیے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہی لیگ جو اس کو جو ون کرے گی، اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے ہی مطلب وہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں ہم ہی ون کریں گے۔ جی بہت شکریہ جی، یہ تھے طاہر غوری صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے وینس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، آج یہاں پر تشریف لے کے آئے، ہمیں بہت خوشی ہے سر۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویلیبل ٹائم سر، آپ کی تشریف آوری کا سر بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو یقیناً آپ سے بہت کچھ ملے گا اور جو آپ کی خدمات ہیں ہمیں بےحد خوشی ہے، اور ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ وہ سائلنٹ پاور جو کہ حلقے میں کام کرتی ہے ہم ان کو ابھاریں اور ان کو عوام کے سامنے لے کے آئیں کہ یہ بھی ورکر ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، اور آپ نے بالکل بڑی زبردست خدمت کی اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح کی صورت میں نکلا سر۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سر، اور نظام ٹی وی دیکھتے رہیں اور لائک کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے۔